بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عاقلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عاقلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں میری جب سایاں کر ربا دور کری بیماری دور کری بیماری تے اولاد نرینا سب نو دور کری
کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ. خواتین حضرات، جہاں جہاں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارا بہت ہی ادب اور پیار سے سلام، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام رحمت رمضان میں. ہم سب جانتے ہیں کل سحر سے ذکر جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہر چینل پہ ہو رہا ہے. بہت ہی اہم دن، یوم بی بی خدیجۃ الکبریٰ. میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں فضائل بی بی خدیجۃ الکبریٰ بیان کروں، تو کچھ اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے جسارت کروں گی کچھ کہنے کی کہ جناب عشق نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہیں. نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہیں. قرار شاہ زماں سیدہ خدیجہ ہیں. لٹا دیں دولتیں اسلام کی بقا کے لیے معین دین خدا سیدہ خدیجہ ہیں. درِ کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، درِ کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، کمال جود و سخا سیدہ خدیجہ ہیں. بلا شبہ ہے خدیجہ ہی جدائے سادات، بنائے آل ابا سیدہ خدیجہ ہیں. خوشی ہو یا کہ ہو غم، خوشی ہو یا کہ ہو غم، مصطفیٰ کے ساتھ رہیں، نشان صبر و ولا سیدہ خدیجہ ہیں. اور کہ جن پہ عرش سے تسلیم حق ہوئی نازل، کہ جن پہ عرش سے تسلیم حق ہوئی نازل، پسند ذات خدا سیدہ خدیجہ ہیں. اور آخر میں مٹیں گے تیرے مشاہد تمام رنج و علم، کہ درد و غم کی دوا سیدہ خدیجہ ہیں. خواتین و حضرات، آج بہت ہی خوبصورتی سے روزانہ بہت خوبصورتی سے آغاز ہوتا ہے، مگر میرے بھائی نے جو کلام پڑھا اور دعا کی کہ اللہ کا کرم ہو جائے ہم پہ، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا ہم سب کے لیے جو یہاں موجود ہیں اور آپ سب کے لیے، کہ ہم ان کا تذکرہ کر کے اپنی ان محفلوں کو پر نور بناتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بہترین کرنے کا عہد کرتے ہیں کہ جن کا نام لینے سے بھی رب راضی ہوتا ہے اور جن کی محبت بستی ہے ان کے دل میں، کہ جو وجہ وجود کائنات ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تذکرہ ہوگا آج جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات کے حوالے سے، اور ان کی ذات سے، ان کی سیرت پاک سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اور آج کی خاص طور پہ ورکنگ وومن کیا سبق حاصل کر سکتی ہے. میرے ساتھ جو ہمارے مہمان تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا، قاری محمد اویس اصغر بھائی، بہت شکریہ جی آپ کی آمد کا. روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہوتے ہیں، بہت شکریہ جی. اور آج ہمارے ایک اسپیشل گیسٹ ہیں، پہلی مرتبہ میرے اس شو میں مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں خطیب حرم امام حسین علیہ السلام. ہمارے ساتھ ہیں علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب، بہت شکریہ قبلہ آپ کی آمد کا. ہمارے اور آپ کے بہت ہی پیارے، آپ دیکھتے رہتے ہیں ان کو اسکرینز کے اوپر، اور لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹوں کا باعث ایسے لوگ فرشتے صرف لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں اشرف خان صاحب. اور ٹورڈز دی اینڈ، لاسٹ ڈیفینیٹلی بٹ ناٹ دا لیسٹ، الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورتی سے حمد پاک سے آغاز کیا، بہت شکریہ. جی، میں آج ہمارے ساتھ نقوی صاحب، آپ پہلی مرتبہ ہیں. ذکر جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی زندگی کا جو بھی اسپیکٹ دیکھیں با کمال ہے. میں چاہوں گی بی بی کی سیرت کے حوالے سے آغاز گفتگو کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. سب سے پہلے تو چونکہ آج یوم وصال بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، تو میں محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام تر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور عالم اسلام کو ان کی وفات پر تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. بے شک. جب بھی ہم کسی شخصیت کے متعلق
گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جی جی بالخصوص اگر اس کا تعلق صدر اسلام سے ہو، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہے، بے شک نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہے، صحیح. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نقوش ہمارے لیے کیا ہے، ان کا کردار ہمارے لیے کیا ہے، ان کے فٹ سٹیپس ہمارے لیے کیا ہیں. بے شک بے شک. یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں شہزادی ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جن کا میں تعارف کچھ اس طرح سے کروانا چاہوں گا کہ ہم جانتے ہیں سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، صدقے قربان، جن کو ہم ام الائمہ کہتے ہیں، کیا کہنے، جن کے متعلق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی حجتیں ہیں مخلوق پر، اور ہم پر اللہ کی حجت ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ سبحان علیہا، اللہ سبحان اللہ جی. جن کے فضائل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سیدہ شباب اہل جنہ ہے ان کی جنت فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں ہے. کیا کہنے، جن کے متعلق یہ ہے کہ وہ خاتون محشر ہیں. تو میں اس بی بی کا کس طرح سے تعارف کرواؤں کہ یہ ملکۃ العرب اس سیدۃ نساء العالمین کی والدہ گرامی کیا ہے. کہنے، اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یقیناً ہم کو جو ہے وہ اس بی بی سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. بے شک. اگر ہم ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تک اپنے کردار سے کفار و مشرکین سے صادق اور امین کا ٹائٹل لیا. سبحان اللہ. اب یہ بی بی وہ ہیں کہ جنہوں نے اسی ماحول میں، اسی معاشرے میں جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اپنے کردار کی وجہ سے طاہرہ کا ٹائٹل لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملکۃ العرب بی بی جو ہے اس حساس ترین زمانے کے اندر کہ ابھی نبی برحق محبوب کبریا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، صحیح. اور پھر اس کے بعد جب اعلان نبوت فرما کر بالکل ابتدائی زمانہ ہے اور وہاں پر بہت ساری مشکلات اور مسائل ہیں اینڈ ویری سینسٹیو جس کو کہا جا سکتا ہے وہ پیریڈ ہے، اس میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے محبوب کبریا کا ساتھ دیا. سبحان اللہ. ساتھ کس طرح سے دیا ہے؟ انتخاب پروردگار تھا. سبحان اللہ. یعنی بے اگر ہم شک جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی انسیڈنٹ تھا اور اچانک یہ ہوا ہے، یہ باقاعدہ سے پلاننگ پروردگار اور ارادہ الہی تھا. بے شک. والسابقون السابقون اولئک المقربون کا ایک مصداق بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. کیا کہنے، سب سے پہلے نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور یوں دیکھیے کہ اس بی بی کے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ آج کے زمانے کی کارپوریٹ ورلڈ جو ہے، بزنس وومن جو ہے، جی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بی بی نے چاہا کہ بی بی اپنے شوہر کا انتخاب کریں، کیا کہنے، عجیب ظاہر ہے. میرے جتنے سوال تھے، میرے سوال پوچھنے سے پہلے ہی آپ سارے جواب ماشاءاللہ دے دیا آپ نے اتنی جامع گفتگو میں. میں صرف جلدی سے یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیں نا جس طرح سے ایک بزنس مین جو ہے وہ اپنے سرمایہ کو انویسٹ کرتا ہے، صحیح، قیمتی ترین سرمایہ جو ہے نا بی بی نے جب انویسٹ کرنا تھا تو کیا کیا؟ ظاہر اس کے لیے انسان ریسرچ کرتا ہے. تو بی بی نے بھی میسرہ کو بلایا اور جب تجارتی قافلے کو بھیجا تو کہا کہ خیال کرنا مجھے صرف ان کے کردار کی تصدیق چاہیے، سبحان اللہ، تاکہ میں ریکنفرم کر لوں. اور جب ظاہر میسرہ نے آ کر پوری کی پوری تفاصیل بیان کی ہیں تو اس زمانے کے ٹریڈیشنز کو توڑتے ہوئے انتظار نہیں کیا بلکہ خود پرپوزل بھیجی ہے نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، جبکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا اور ابھی تک جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں ہے. اور نقوی صاحب یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی یہ ایلیمنٹ بھی، کیونکہ ہم نے ریلیٹ کرنا ہے آج کے دور کے حساب سے. آج کے زمانے میں جب کہ اس بات کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ عورت انتخاب کرے یا عورت پسند کرے کسی شخص کو اور چنے اور اس کو پروپوزل دے، تو یہ آج سے 1400 سال پہلے یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ ایسی خاتون تھی جو ایک انسان کامل، باعث برکت اور فاضلہ تھی. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آیہ تطہیر کی مصداق اس وقت بنی جبکہ آیہ تطہیر کا نازل ہی نہیں ہوئی تھی. کردار بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شک و شبہ آپ کے جو فضائل اور محاسن ہیں
یہ کائنات میں کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں یہ کہوں تو بلا مبالغہ ہوگا کہ آپ اپنے اوصاف میں وحدہ لا شریک ہے۔ کیا کہنے، کتنا بڑا جملہ ہے بھائی، کیا کہنے۔ محسنہ کائنات سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں جنہوں نے نہ صرف سب سے پہلے ایمان قبول کیا بلکہ سب سے پہلے ظہور نبوت کی خبر آپ تک پہنچی اور تصدیق آپ نے کی۔ بے شک، بے شک۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں نماز آپ نے پڑھی۔ سبحان اللہ۔ آج نماز پڑھنے والے اگر یہ بھی تصور لائیں تو لطف دوبالا ہوگا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ سب سے پہلے ساری امت کے، بالکل، ساری امت کے لیے تا قیامت ماں کا درجہ آپ کو ملا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں آپ تشریف لائیں، سبحان اللہ۔ اور سب سے زیادہ تمام ازواج مطہرات میں 25 سال تک کیا رسول پاک کی رفیقہ حیات اس ظاہری دنیا میں آپ رہیں گے۔ اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی۔ اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی۔
کیا کہنے. میری دل سے دعا ہے آپ کے لیے فریدی بھائی کہ روز محشر یہی بیوی آپ کی شفاعت کروائیں انشاءاللہ. کیا کہنے. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا, تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا, جس گھر میں رہیں اس گھر کے افراد بھی معصوم, اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے, داماد بھی معصوم. میں ویسے جو گفتگو ہے نا, پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. مجھے تو یہ چیز میں کانپ جاتی ہوں یہ سوچ کر, یہ خیال کہ ہمارے دلوں میں اللہ نے یہ توفیق ڈالی کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے عشق کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق کرتے ہیں. یہ خیال ہی آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اشرف خان صاحب جی نہیں ہے نا یہاں پہ؟ بالکل ہاں وہیں کھوئے ہوئے ہیں ہے نا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج محفل جو ہے اس کا رنگ کچھ اور ہے. یہ ان کے نام کا صدقہ ہے. ذکر کے لیے ہمیں چن لیا ہے. بے شک بے شک. اشرف کے کلام نے کیف طاری کر بے شک سیدہ صورت انتخاب بے شک. ملکہ عرب کی میں سمجھتا ہوں کرم ہے ان کا, یہ ان کی نگاہ کرم ہے کہ پوری محفل پہ یہ کیف طاری. بے شک ایسے ہی. اچھا جی اشرف خان صاحب, زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. رمضان کا مہینہ تبدیلی لے کر آتا ہے, نہ صرف ظاہری بلکہ ان سائڈ آؤٹ آپ کو بدل دیتا ہے. کیسا گزرا ہے رمضان؟ بہت اچھا گزرا ہے, اور میں کتنا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں اس بات پہ کہ یہی ہستیاں پچھلے سال بھی ہم یہیں بیٹھے ہوئے تھے. صحیح. ہر بندے کی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں اگلے رمضان تک پہنچانا, بے شک, اور اس کی برکتیں, اس کی رحمتیں سمیٹنے کا ایک موقع اور دینا. الہی آمین. اور اللہ نے اس سال ہمیں یہ موقع دیا ہے, اسی طرح آگے بھی انشاءاللہ اللہ کرے ہمیں موقع ملتے رہیں. صحیح. اور ذکر جو بھی ہو رہا ہے جی بسم وہ اللہ. بہت بڑے لوگ ہیں, منہ چھوٹا ہے. بے شک ایسے ہی. یہ بہت مفصل گفتگو کر دی علامہ صاحب نے, مفتی صاحب نے, صحیح. تو اس پہ تو ہم نہیں کچھ کر سکتے, کچھ نہیں کہہ سکتے. اسی لیے میں نے کہا ہم اپنے دلوں کی بات بتائیں. اچھا جب رمضان آتا ہے تو بچوں کے ساتھ گھر میں, کیونکہ جب ہم اس خانوادے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر سبق اس خانوادے سے مکمل جامع کامل ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو کس طرح سے گزارنا ہے. تو وہی سبق لیتے ہوئے خاص طور پہ اس کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے رمضان میں, قربت زیادہ ہو جاتی ہے. تو کیسے بدلتی ہے آپ کی زندگی؟ فیملی کنیکشن کیسا ہے؟ بہت اچھا. آپ کو تو خیر پتہ ہے کہ کیسا ہے, مگر دنیا کو کیونکہ آپ فیملی ممبر ہو ہماری. بے شک ایسے ہی ہے. تو ہم زیادہ تر میری جو طبیعت ہے وہ گھریلو ٹائپ ہے, شوبز میں رہتے ہوئے بھی. صحیح. کیوں میں گھر کی طرف زیادہ میں جب بچوں کے کالجز یونیورسٹی جاتا ہوں تو وہ حیرت سے انگشتے بدنداں ہو جاتے ہیں کہ یار شوبز کے لوگ آتے نہیں بچوں کا پتہ کرنے. اچھا کہ ہم شوبز آپ کیسے آتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو ٹائم نکالتا ہوں اس کے لیے. کہنا جی میں گاڑی پہ ہی آتا ہوں. نہیں گاڑی نہیں بھی ہوتی تو پہنچنا پڑتا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو یہ ہے کہ اولین ذمہ داریوں میں سے. جی بالکل, بچوں کا دھیان رکھیں. بچے پھر آپ گھر میں رول ماڈل ہوتے ہیں. صحیح. آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو بچے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اب ڈنڈے مار کے اگر آپ کہیں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا وہ اوائڈ کرنے لگ جائے. صحیح. تو آپ نماز پڑھ. مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو میں جب شوٹنگ پہ سیٹ پہ ہوتا ہوں تو میں وہاں بہت سے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ سب بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان آئے, انہوں نے جائے نماز بچھائی اور وہیں کھڑے ہو گئے. شروع میں سوچتا تھا کہ یار اگر نماز ہی انہوں نے پڑھنی ہے تو یہ دوسرے کمرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں لوگ بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے, ٹھٹھا ہنسی مذاق. ٹھیک. پھر دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک صاحب اور انہوں نے جائے نماز بچھا لی. ٹھیک. کچھ دنوں کے بعد دیکھا دیکھی میں نے کہا یار یہ کوئی کام تو اچھا کر رہے ہیں. صحیح. اسی میں سے جو لطیفوں میں اور اس کی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے, ایک صاحب اٹھے, انہوں نے تیسری جائے نماز بچھا لی ساتھ, اور وہ کھڑے ہو گئے. اب جو ڈھیٹ ہمارے جیسے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یار تھوڑی دیر کے بعد پڑھنی تھی, اب انہی کے ساتھ ہی پڑھ لو یار, 4-5 تو ہو گئے, جماعت ہی کرا لو کسی سائڈ پہ. ہو گئے. بالکل صحیح. تو اچھے کام کی تشہیر جو جس کی طرف لوگ راغب ہوتے ہوں, اچھا کام, وہ اگر آپ اس کو پبلکلی بھی کریں تو اس میں میرا خیال ہے دکھاوا یا کوئی ایسی بات نہیں. صاحب 2 ایسے ٹیبوز ہیں آج کی ہمارے معاشرے میں, المیہ ہی کہہ لیں اس کو, کہ جس کو ہمارے آج کے معاشرے میں بڑا عجیب سا بنا کے رکھا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ مرد اور عورت میں ایج ڈفرنس,
مطلب ہم جب سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 10-15 سال چھوٹی ہو لڑکی، نہ کہ اگر بڑی ہے اس طرح سے. ایک بات. دوسری چیز، ہم جو اگر آپ اسپاؤس سلیکٹ کر رہے ہیں، آپ آج کی عورت کے لیے بڑا مشکل ہے جو عزت دار یا شریف عورت ہے کہ وہ خود سے یہ فیصلہ کرے. ویسے تو آج کل ہو رہے ہیں فیصلے، مگر خود سے یہ فیصلہ کرے. کیا فرق ہے؟ جی، آپ کی سیرت طیبہ سے یہی بات بڑے واضح طور پر ظاہر ہو رہی ہے کہ ایک تو اگر ایج ڈیفرنس ہو، اس کے باوجود اگر خاتون پاک اور اعلیٰ کردار اور خوبصورت اور خوبصیرت ہے تو نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے. اس کے اثرات بہت اچھے مترتب ہوتے ہیں. اور دوسری بات، جو ہمارے معاشرے میں اس وقت خاندانوں نے اپنے لیے ایک شرم کا باعث بنا لی ہے کہ بیٹی والے رشتے میں ابتدا نہیں کرتے. صحیح. ماں باپ بھی یہ سوچتے ہیں نہیں کوئی لڑکے والے پہلے سانو پہل کریں. جی بالکل، پیغام بھیجن. تو لڑکی والوں کی جانب سے بھی ابتدا کی جا سکتی ہے اگر رشتہ مناسب اور موزوں ہے. یہ سیدہ کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے. بے شک. دوسری بات، ملکۃ العرب کی سیرت سے بڑا خاص پہلو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ازدواجی لائف میں اگر مرد اضطراب میں ہے یا مشکل اور مصیبت زدہ حالات میں ہے تو ایسی صورت میں عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے. جب حضور کے قلب اطہر میں اضطراب ہوا پہلی وحی کے بعد، سب سے زیادہ آپ کی حوصلہ افزائی کی آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ملکۃ العرب جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے. لائن آپ نے بولی ہے نا، یہ اٹ سیلف دیکھنے والی عورتوں کے لیے ایک، یہ ہر بات اور ہر گفتگو اور ہر لفظ میں یہ پیغام ہے کہ جب آپ کے ہسبینڈز اضطراب کا شکار ہوں کسی بھی لحاظ سے تو آپ کا کیا کردار بنتا ہے. نمبر 2، اگر ہسبینڈ کوئی معاشی حوالے سے یا کسی معاشرتی حوالے سے پریشان ہیں اور انہیں تکالیف کا سامنا ہے تو پھر بیوی کا کیا کردار ہونا چاہیے. شاب ابی طالب سے لے کر اس سے قبل تک جتنی آپ کی لائف تبلیغ میں گزری، دعوت میں گزری، اور اس پر ری ایکشن جو بڑا سخت آ رہا تھا اور بہت زیادہ تکالیف اور تصادم کا سامنا تھا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حوصلہ گھر میں سے ملا، اور وہ دینے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. پھر ایک خاص بات دیکھیں، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور سے ملنے آ گئیں. صحیح. اس سے قبل حضرت ملکۃ العرب ان کو پہچانتی نہیں تھی کہ یہ خاتون کون ہے. وہ آئیں، ملی، حضور نے بڑا احترام کیا، اپنی چادر بچھائی اور ان کو ماں جس طرح ماں کی تعظیم کی جاتی ہے اس طرح رضائی ماں کا احترام کیا. تو ملکۃ العرب نے پوچھا کہ یہ آپ ان کا اتنا احترام کیوں کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری رضائی والدہ ہیں. اب دیکھیں شوہر کی دل جوئی کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا کس طرح سبق دیتی ہے حضرت ملکۃ العرب کی سیرت. سبحان اللہ. آپ نے قیمتی تحائف اپنے ہار لیے، انگوٹھیاں لیں، 40 بکریاں اور اونٹ اور لباس، اتنے بڑے بڑے تحائف انہیں پیش کیے اور فرمانے لگیں ابھی اس وقت یہی موجود تھا، اس سے زیادہ ہوتا تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے. یہ سبق ہے کہ وہ عورت ہمیشہ خوشیوں بھری زندگی بسر کرتی ہے جو اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر میں نقی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. میں صرف اس پر تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے بعض اوقات ایک کنفیوژن جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے. اس کو صرف کلیئر کرنا چاہوں گا. جو میری انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے نا وہ ہے کہ اس زمانے کے اندر بی بی نے انتخاب کیا، یعنی پسند کیا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پسند کر کے ڈائریکٹ اپروچ نہیں کیا. جی بالکل بالکل ایبسلیٹلی. یہ جو ہے یہ بہت، ہاں جی obviously یہ بہت ہی مطلب جو فیملی ویلیوز ہیں وہ ان ٹریڈیشنز کے مطابق جا کے پرپوز کیا ہے. صحیح. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب اس چیز کو مس انڈرسٹینڈنگ. اچھا، یہ جو مفتی صاحب نے بات کی نا کہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، مرد کے رشتہ دار، ان کو اہمیت دینا، اٹس وائس ورسا obviously. پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کس طرح سے ان کی خالوں کا اور ان کی دوستوں کا خیال رکھتے تھے. مگر ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی، جو ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ جب آپ کو کوئی کسی سے عشق ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو اس سے جڑی ہر چیز سے عشق ہوتا ہے.
پھر یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس ذات سے آپ کے بیچ میں ہوتے ہیں, پھر ان سے جڑی ہر ان کے خیال, ان کی فکروں اور ہر چیز کے حوالے سے ہوتا ہے. میں اسی حوالے سے چاہوں گی تھوڑی سی آپ اس میں روشنی ضرور ڈالیے. ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے, نسبت کے قائل ہیں, اور نہ فقط یہ کہ عشق ہوتا ہے بلکہ وہ چیز نسبت کی وجہ سے متبرک بھی ہو جاتی ہے. پتھر عام پتھر بھی ہے, لیکن وہی جو بیت اللہ کا پتھر ہے جب وہاں پر لگتا ہے تو اس کی اور اہمیت ہوتی ہے. حجر اسود جو ہے اس کی وہ بھی پتھر ہے لیکن اس کی اہمیت جو ہے نا وہ اور ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان جس سے عشق کرتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے, جس کا احترام اس کے دل میں ہے, تو بہت سو کو جو ان سے منسوب ہوتے ہیں اگر وہی احترام دیتا ہے تو اس کی وجہ سے دیتا ہے. اور اس کے الٹا بھی ہوتا ہے. الٹا یہ ہے کہ فار ایگزامپل میاں بیوی کی ازدواجی رشتے کی بات ہو رہی ہے, تو اگر بیوی کو شوہر سے محبت ہے, عملی طور پر اگر وہ ان سے منسوب افراد کے ساتھ محبت نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملی طور پر اس محبت کا ثبوت دینے میں ناکام ہو رہی ہے. یعنی یہاں پر جو ہے نا پریکٹیکلی جو ہے نا, وہ کہتے ہیں زبان سے تو آپ جو مرضی کہتے ہیں, ابھی دیکھیں نا محمد ایگزیکٹلی محمد و آل محمد علیہ السلام, جو آل رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, جیسے فار ایگزامپل ابھی انہوں نے جو بات بھی کی ہے, تو ہماری سکی نانی جو ہے, ظاہر ہے ہم ان کی بیٹی کی اولاد میں سے ہیں, بالکل صحیح, وہ سکی نانی بنتی ہے, آپ کی ماشاءاللہ یہ ہماری جو ہے وہ جدہ ہے. تو جو ہماری سکی نانی ہے, اب واقعاً لوگ جو ہیں وہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آج تک, اور خود اللہ سبحانہ و تعالی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, نسبت رسول اجر رسالت جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ قربہ میں سے ہیں تو واجب قرار دے دیا ہے کہ ان کی مودت جو ہے وہ اپنے دل میں رکھو. تو یہاں سے ہمیں ایک فارمولہ ملتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی بالخصوص ازدواجی تعلقات کے اندر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کا, اور حتیٰ یہ کہ 3 سیٹ بتائے گئے ہیں والدین کے, کہا ایک وہ والدین جنہوں نے آپ کو دنیا کے اندر پیدا کیا, دوسرے وہ جنہوں نے تعلیم دی, اور تیسرے وہ جنہوں نے سپاؤس دیا ہے. مطلب شوہر کے لیے جس نے آپ کو بیٹی دی ہے وہ بھی آپ کے لیے ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور جتنے احکامات اپنے والدین کے احترام میں خداوند نے متعال نے قرآن سے لے کر احادیث اور روایات کے اندر بیان کیے, وہ سارے ان پر باقاعدہ سے جو ہے نا صدق آتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت لگتی ہے نا باتیں سننے میں. بس دعا یہ کہ اللہ کی ذات ہمیں ہمارے دلوں کو ایسا نرم کر دے اور ایسا تبدیل کر دے کہ ہماری زندگیوں میں یہ خوبصورت باتیں شامل ہو جائیں جو سننے میں اتنی اچھی لگتی ہیں, وہ جب زندگی میں شامل ہو گئیں تو زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی. میں قبلہ آپ سے ایک ضمنی سوال کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کی گفتگو سے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آپ کی ماشاءاللہ یہ آپ کے نصیب کی بات ہے کہ آپ کی جدہ ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کی نسبت اس گھرانے سے جڑ جاتی ہے, میں جتنے دیکھنے والے سید ہماری سر آنکھوں کے اوپر دیکھنے والے, جب نسبت جڑ جاتی ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وراثت کا قانون ہے, اور وراثت کے قانون میں باپ کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ بچوں میں تقسیم ہوتی ہے, اولاد میں تقسیم ہوتی ہے. بالکل. اگر سادات سے پوچھا جائے کہ آپ کی وراثت کیا ہے, صحیح, مطلب ہمیں وراثت میں کیا ملا, مثال کے طور پر جتنی سادات, جتنے آل رسول ان کو وراثت میں کیا ملا. طائف کے اندر نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے تبلیغ کی ہے, مشکلات کو برداشت کیا, اصحاب کی قربانیاں دیں, ہجرت کی, سب ساری کی ساری. جب ہم آتے ہیں نا اجر کے اوپر, تو وراثت میں ہمیں کیا ملا, وہی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو جہاں پر وراثت میں ہمیں احترام ملا ہے, وہیں پر سنت کے اندر ہمیں تبلیغ کا کام ملا ہے. واہ 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 واہ, ڈبل نہیں, ٹرپل نہیں, بلکہ اس کو کتنا ملٹیپل کر سکتے ہیں, رسپانسبلٹیز ملی ہیں. صحیح. دین کے اقدار کے بھی ہم ڈائریکٹلی وارث ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس معاشرے کے اندر بیٹھے ہوں, کونو لنا دعوت الصامتین, زبان سے بات کرنے کی بات نہیں ہے جیسے ابھی نماز کے متعلق آپ نے کہا, بلکہ وہاں پر ہمارے فقہاء جو ہے نا مجتہدین یہ کہتے ہیں, ایک میں اس میں بھی تھوڑی سی بات کرتا چلوں, کہا کہ نماز کے اندر وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, جو ریاکاری کرتے ہیں نماز کے اندر ان کے منہ پر مار دی جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن فقہاء کہتے ہیں مطلب ہمارے مجتہدین جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی
آفس میں کام کرتے ہیں، آپ منسٹر ہیں، آپ آفیسر ہیں یا باس ہیں، تو کہا اس نیت سے کہ اول وقت میں جا کر لوگوں کو اور امپلائیز کو دکھانے کے لیے نماز باجماعت میں شرکت کروں، یہ ریاکاری نہیں بلکہ عین ثواب ہے، بہت خوبصورت کیونکہ اس سے تشویق ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارا کردار جو ہے سادات کا ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو لگے کہ انہوں نے بھی حق ادا کیا ہے، تو اب اجر رسالے دے کے ہم بھی حق ادا کریں۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ سیدہ، محسن علی ہے فاطمہ سیدہ، محسن علی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ سیدہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ سیدہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، اور لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ سیدہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ سیدہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، لائلہ بھی جھومنے لگا، لائلہ بھی جھومنے لگا، لائلہ بھی جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سیدہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سیدہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، اختیار ان کے باوجود، اختیار ان کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ سیدہ، چکی پیستی ہے فاطمہ سیدہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، اور آئے ہیں حسن بوقت ظہور، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ سیدہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ سیدہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، اور روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی،
عرش تک گئی ہے فاطمہ سیدہ، عرش تک گئی ہے فاطمہ سیدہ، محسن علی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ سیدہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ۔ سلامتی ہو، کیا کہنے فریدی بھائی، جزاک اللہ۔ اور آپ کے اس کلام سے ایک چھوٹا سا کلام مجھے بھی یاد آیا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ عجب ایک سلسلہ ہے، عجب ایک سلسلہ ہے خدیجہ فاطمہ زینب، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں، کیسا منور راستہ ہیں خدیجہ فاطمہ زینب، طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک، ہرا سے کربلا تک، مشیت نے جو ایک خطے جلی کھینچا ہوا ہے، اسی کا نور ہے جو دل بدل منزل بمنزل ہر طرف پھیلا گیا ہے۔ رسالت کی گواہی ہو، ولایت کی گواہی ہو، امامت کی گواہی ہو، جو یہ کہہ دیں وہی میزان حق میں مستند مانا گیا ہے۔ خدیجہ فاطمہ زینب، خدیجہ اور ابو طالب نے جس منزل سے ناموں سے رسالت کی حفاظت کی، یہ سارا معجزہ اس کی جزا ہے۔ یہ جو آج ہم دنیا میں پہچانے گئے ہیں، لائق اکرام گردانے گئے ہیں، انہی کے در کا صدقہ ہے اور انہی کی سب عطا ہے۔ خدیجہ فاطمہ زینب، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں، کیسا منور راستہ ہے۔ یہی حق کا راستہ ہے، وہ جو ہم دعاؤں میں، جو ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا، جو الحمد شریف پڑھ کے کہ ہمیں ان کے رستے پر چلا جن پہ تو نے اپنے انعام کیے ہیں، وہ یہی ہستیاں ہیں، وہ یہی ہستیاں، اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اشرف خان صاحب، ایک زمانہ تھا جب دادیاں، نانیاں، مائیں اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ ان ہستیوں کا تذکرے کیا کرتی تھیں۔ اس وقت بچوں کی تربیت اور مزاج بھی بڑے مختلف ہوا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں واٹس ایپ، کینڈی کرش، ٹک ٹاک اور یہ اور وہ اور ایسی خرافات ہم میں پڑے ہوئے ہیں سب، اور یہ صرف میرے گھر کی، آپ کے گھر کی نہیں، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت برا سائن ہے یہ کوئی اپریسیشن کے قابل نہیں ہے، اور وہی باتیں جو ہم نے ہماری ایج تک کے لوگوں نے سنی ہوئی ہیں وہ ہمیں ازبر ہے، پورا جی سب یاد ہے، نانی، دادی، ماں کی جو باتیں کہی ہوئی وہ بھی ہمیں سب یاد۔ اب آگے نہ صرف یہ کہ ہم اسلام ہی کی بات نہیں، بے شمار ایسے ٹاپکس ہیں کہ کسی بچے نے، 12-13 سال کے بچے نے، کسی ہمارے بہت بڑے ایوارڈ ان کے پاس پاکستان کا بہت بڑا، ان کے بارے میں پوچھ لیا کہ یہ کون تھے۔ میں نے کہا بیٹا یہ 8 یا 10 ہیں، یہ صرف تم جن کے بارے میں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کس کے صلے میں ان کو یہ اتنا بڑا وہ نشان حیدری آپ کہہ لیجیے جو ان کو ملا۔ ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے، 13-14 سال کا بچہ۔ یہ خوفناک سائن ہے۔ ہمیں کم از کم یہ تو ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کرتے رہے۔ ایک چیز ہوتی ہے، ہم جنت میں جانے کے بڑے مشتاق ہیں، مگر وابستگی نہیں ہے وہ جو سرداران جنت ہیں ان سے۔ میں اگر عورتوں کے حوالے سے بات کروں تو بی بی اوبیسلی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا فرمائے گا؟ انتہائی معذرت کے ساتھ، اصل میں کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کی باتیں جو بھی کنورسیشن ہوتی ہے بڑے غور سے سنتا ہوں، بسم اللہ، اور پھر دماغ میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں وہ جیسے یوٹیوب پر آپ ریوائنڈ کر لیتے ہیں نا، تو میرا تھوڑا پیچھے ذہن چلا جاتا ہے۔ آپ نے ایک بہت پیاری بات کی تھی، شاید اشرف خان صاحب نے اس کو شاید اس طرح سے پک نہیں کیا، یا میں نے شاید اس کو اس طرح سے پک کیا ہے
کہ آپ نے کہا کہ کیا آپ کے گھر میں بھی واٹس ایپ پر میسج کیا جاتا ہے کہ آ کے افطاری کر لو؟ جی جی جی. اصل بات جو ہے نا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہیں سے معاملات مشکلات کی طرف جاتے ہیں اور بائنڈنگ ختم ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک. یقین مانیے اگر باپ یا ماں بچے کے کمرے میں جا کے اس کو سینے سے لگا کے میرا بیٹا میری بیٹی قربان صدقے اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو افطاری کے لیے آ جاؤ, وہ بھی مرتے دم تک انسان کے دل و دماغ میں رہ جاتا ہے. جس طرح حدیث کے سامنے بی بی ارشاد فرماتی ہیں میرے دل کے ٹکڑے میری جگر گوشت وہ آنکھوں کی ٹھنڈک عینی بالکل ثمرۃ فوادی, کیا کہنے, اور وہ کہتے ہیں نا قلبی عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک, کیا کہنے, میرے دل کا چین. ہم لوگ جو ہے نا اپنے معاشرے کے اندر اس قدر اپنی معاشرتی اقدار سے دور چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یقیناً جو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ پھر فیملی کو اپارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس پر تھوڑی سی بات کر لوں. اچھا, جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آج کے زمانے میں ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں, اور بالخصوص جو انہوں نے سوال بھی کیا ہے کہ آج کی خواتین اور ظاہرہ جتنے بھی لوگ مطلب مومنین و مومنات جو ہے نا وہ اور کردار کے حوالے سے دیکھیے, آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کی سیرت ہمارے لیے عملی طور پر نمونہ ہے. لبادہ بشریت میں پروردگار نے نور کو اس لیے اتارا تھا کہ قیامت کے دن وہ حجتیں بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہوں. ہمیں ان کی سیرت و کردار کو پڑھ کے اس پر عمل کرنا, پھر اس کا نتیجہ دیکھیے گا سکون و اطمینان اور کامیابی ہمارے قدم چومیں گے. بالکل, بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا, اور آپ کی باتوں میں ایسی محب ہو گئی, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی, مگر رکنا ہے یہاں پہ, ہمیں بریک کے لیے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے, ہم یہاں رکیں گے بریک کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے جدا آپ کی شان ختیجہ ہے, آپ محمد کی دل و جان ختیجہ ہے, آپ محمد کی دل و جان ختیجہ. ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں, ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں, بھولے گا نہ اسلام یہ احسان ختیجہ, بھولے گا نہ اسلام یہ احسان ختیجہ. ہے حد فضائل کی تو ملکہ ہے عرب کی, شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ, شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ ہے, آپ محمد کی دل و جان ختیجہ ہے, آپ محمد کی دل و جان ختیجہ. صاحب بہت خوبصورت شعر ہے. خود ام ابیہا بھی انہیں کہتی ہے مادر, خود ام ابیہا بھی انہیں کہتی ہے مادر, کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان ختیجہ, کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان ختیجہ ہے, آپ محمد کی دل و جان ختیجہ, شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ ہے, سب سے جدا آپ کی شان ختیجہ. خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو, چن لیا مجھ کو, خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو,
शहबाज कमर पर तेरा एहसान खतीजा, शहबाज कमर पर तेरा एहसान खतीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खतीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खतीजा। क्या कहने, सलामत रहिए, सलामत रहिए, स्पेल बाइंडिंग। अच्छा जी, मैं अशरफ साहब आपसे एक पैगाम मैंने जो लेना है ना वो ज़रा डिफरेंट अंदाज में लेना है। मैंने ये नहीं कहना कि आप कुछ कहिए, मैं ये कहूँगी कि आज आप इस महफिल में बैठे आप क्या सीख के जा रहे हैं? मैं बहुत कुछ सीखा इस महफिल से और बहुत खूबसूरत बातें की दोनों हजरात, और आप भी माशाल्लाह आपकी शेर व शायरी जो सुनी बहुत अच्छी। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी जिक्र हुआ था कि माँ जाए बच्चे को लिपटाए और कहे उठ मेरे चाँद, उठ के रोज़ा रख ले। ये तो अब हो गया बहुत दूर का। सही, मैंने भी हमने इसको वापस लेकर आना है इंशाल्लाह। व्हाट्सएप पे माँ कहती है कि बेटा आ जाओ, Look after yourself. खाना खा लो। हाँ। तो व्हाट्सएप ऐसी चीज़ है कि एक साहब ट्रेन में बैठे हुए थे वो कहने लगे कि ये व्हाट्सएप हमें बहुत आगे लेकर जाएगा। ठीक। उन्होंने कहा जनाब कैसे? हाँ जी। कहने लगे मैंने 2 स्टेशन पीछे उतरना था, यहाँ आ गया। 2 स्टेशन आगे जी जी आगे तो आ बहुत गया। आगे। तो व्हाट्सएप ये जिन हस्तियों का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, जी, जी। मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ जी। ये है कि वो जो कुछ कर गए हैं, अगर हम उसका किसी एक हस्ती से 5% भी लेके उस पे अमल कर दें तो समझिए हम कहीं के कहीं निकल गए। और माएँ जिनका भी जिक्र हुआ वो थोड़ा थोड़ा वक्त ज़रूर निकालें अपनी औलाद को ये बताने के लिए कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये कुर्बानी दी। इसमें तो कोई टाइम नहीं लगता। बिल्कुल सही। ये उनको चाहिए ये करना, जहाँ और बहुत कुछ होता है, फेसबुक होता है, ये होता है, बस तो ये करना चाहिए। ये बहुत बहुत अहम और अच्छी बात और अच्छा पैगाम। मैं मुफ्ती साहब आखिर में अगर हमने तस्करा ना किया शेब अबी तालिब की, वो जो सख्तियाँ और सोबतें बीबी ने सही और फिर इस जहान फ़ानी से उनका मतलब मुंतकिल हो गई, विसाल हुआ, क्या फरमाएंगे उस हवाले? मैं 3 बातें करूँगा। एक तो ये कि सैयदा पाक वो हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में अल्लाह ताला का सलाम लेकर आए, हुजूर के वसीले से आपको सलाम पेश किया। दूसरा ये कि 25 साल तक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपके घर ही क़याम फरमाया, आपकी औलाद पाक भी वहीं हुई और उसी घर में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ। और ये घर मक्का मुकरमा में मरकज़ रहमत था, मंबा रहमत था, रश्क फलक और रश्त मलाइका था। और तीसरी बात, शाब अबी तालिब में जो कठिन और ज़ोहरा गुदाज लम्हा 3 साल का जो अरसा गुज़रा, जिसमें भूख है, प्यास है, सारे मक्का ने बाइकआउट किया हुआ है, और इन सख्त और तंग हालात में बड़े बड़े जिगर वाले भी हौसला छोड़ देते हैं और अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सैयदा पाक की ज़िंदगी का ये अहम तरीन मरहला क़यामत तक आने वाली बीवियों के लिए बतौर ख़ास नमूना अमल है कि आपने इन लम्हात में भी साथ दिया, बल्कि आपके अजीज़ों ने इन कठिन हालात में आकर फैसिलिटेट किया। आज की औरतों के लिए मैसेज है कि अगर शौहर कारोबारी हालात की वजह से, माशी तंगी की वजह से या किसी वजह से परेशान है तो उसका हौसला बढ़ाइए, अमलन उसका साथ दीजिए ताकि वो अपने आप को तन्हा फील ना करे। घर की सपोर्ट से बंदा दुनिया फदा कर सकता है। और वो जिस तरह से हम आजकल अक्सर सुनते हैं ना कि औरत मर्द के बराबर है, अगर उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो वो शाना बशाना उन मुश्किलों में और उन परेशानियों में वो अपने मर्द के साथ खड़ी होकर उसको ये बताए कि आपकी हर मुश्किल में हम आपके साथ हैं। बस आखिर वो एक स्कॉलर ने सवाल किया था सरकार करीम अलैहिस्सलाम की शहजादियों के बारे में, तो अहले सुन्नत के ओपिनियन और हमारे बुज़ुर्गों की तहकीक के मुताबिक आपकी 4 शहज़ादियाँ थीं और 3 शहज़ादगान थे। और सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की हुज़ूर अलैहिस्सलाम से निकाह से कबल 2 निकाह हो चुके थे और रिश्ते कायम ना रहे, तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ। जी मैम नकवी साहब, आखिर में बड़ी अहम ज़ाहिर है जब ज़िंदगी इतनी हसीन खूबसूरत गुजर जाती है तो जो आखिरी के लम्हात होते हैं उसमें जो की हुई बातें होती हैं वो आपकी ज़िंदगी का निचोड़ होते हैं, जो आपने सीखा भी होता है और आप चाहते हैं कि आने वाली नस्लें सीखें। वसीयत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और शेब अबी तालिब के हवाले से। यकीनन
ज़िंदगी का निचोड़ होता है जब आखिर में आकर जो भी वसीयत की जाती है और जो भी कन्वर्सेशन होती है, ये जो भी डायलॉग्स जो है ना वो होते हैं, और शेब अबी तालिब के हवाले से भी जो है वो तारीख़ के अंदर जो मिलता है और जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, मैं इसको जो है ना वो पूरे जो आज का हमारा सेगमेंट था उसको थोड़ा एक खुलासा करना चाहूँगा जल्दी मतलब 1 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया, तो उसको हम आगे लेकर नहीं बढ़ सके कि जो सादात हैं बिलखुसूस ज़ाहिर है वो जानशीन पैगम्बर है और औलाद पैगम्बर है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि वो ज़्यादा तबलीग का काम करें और अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करें। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि उनकी विरासत में क्या मिला, बाग़ फ़ेदक तो मिला नहीं, तो ज़ाहिर है जो मिला है वो इज़्ज़त मिली है। उम्मती भी तो उम्मत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी भी तो निस्बत, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर किसी सैयद का किरदार उसके उस नस्ब से मैच नहीं करता तो उसके बावजूद भी हम उसकी इज्जत और तकरीम में कमी नहीं कर सकते। शेब अबी तालिब हमारे लिए सैंक्शंस के ज़माने में बर्दाश्त और बर्दाश्त के बाद सर्वाइव करने का बेहतरीन नमूना है। और एक आखिरी जुमला, नहीं कथा कलामी माफ, आपके पास अभी थोड़ा वक्त है, आप कीजिए। मैं एक ये चीज़ पूछना चाह रही थी कि हम उम्मतियों के हवाले से देखें, एक निस्बत आपकी बीइंग सैयद होती है और बहुत अहम निस्बत है कि आपके जद हैं, मगर एक निस्बत उम्मती की भी है कि जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में दुआएं करते रहे, रो रो के दुआएं करते रहे। तो हमारी बहसियत उम्मती, हम कहते हैं ना सदके या रसूल अल्लाह, हमारी जान, हमारे वालदैन, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी माल औलाद सब आप पे कुर्बान, मगर क्या ये सिर्फ कुर्बानी ज़ुबान की है या उम्मतियों के ऊपर जो हक है रसूल अकरम का वो फरमाए? बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं जो परवरदिगार ने उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हैं। 50 नमाज़ों को 5 कर दिया, ठीक, अजाब ना करने का इस दुनिया के अंदर वादा फरमा दिया, और बहुत सारे प्रिविलेजेस ऐसे हैं जो परवरदिगार ने फ़कत इस उम्मत को दी हैं। ठीक, तो जब हम प्रिविलेजेस लेते हैं तो उसके मुकाबले में अपनी ड्यूटीज़ को भी परफॉर्म करना पड़ता है। तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि हर उम्मती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफ़ा बनता है कि जहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली प्रिविलेजेस को लिया हुआ है, और वो प्रिविलेजेस उनमें से एक ये है कि नीमा शाबान की रात शब बरात को रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाके अपने लिए नहीं, अपनी उम्मत में से भी गुनाहगारों के लिए दुआ मांग कर कह रहे हैं परवरदिगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें भी जो है ना वो उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए। और जो वसीयत है वो क्या है कि निचोड़ होता है। एक जुमला कहूँगा चूँकि ज़ाहिर 2-4 जो है ना बनते हैं, कुछ कम, तो अब जी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने इतनी खिदमत करने के बावजूद, मुफ्ती साहब ने खूबसूरत इशारा फरमाया कि कभी आवाज़ बुलंद नहीं, इज्जत शोहरत दौलत लाके कदमों में रख दी और 25 साल तक साथ दिया, और उसके बावजूद मलिकतुल अरब के इखलाक की हालत को देखिए और मोहब्बत की हालत को देखिए और हजरत की हालत को देखिए। कहा या रसूल अल्लाह माफ़ फरमा दीजिएगा, मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकती। क्या कहने सुभान अल्लाह, बढ़कर क्या होगा। और फिर ज़ाहिर ये कि मेरी औलाद का ख्याल रखिएगा बिलखुसूस किबला। तो अगर यहाँ पे ये बात कही जाए तो बजा हो, मतलब दुरुस्त होगी कि इज्जत वाले ही इज्जत वालों और अजमतों वालों की इज्जतों और अजमतों को समझते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह सुब्हान व तआला। ख़वातीनो हज़रात, हम ऐसे करोड़ प्रोग्राम्स भी कर लें तो हम हक़ तो अदा नहीं कर सकते। हमारा सलाम है उस बीबी के नाम के जिन्होंने इस कदर खिदमत की, इस कदर मोहब्बत की, इस कदर अताअत की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पर्दा फरमाने के बाद ताउम्र उनको याद करते रहे, उनको याद करके गिरिया करते रहे। और क्या कहने, बस आखिर में यही कहना चाहेंगे कि अस्सलामु अलैकी या बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकी या उम्मुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकी या मलिकतुल अरब, अस्सलामु अलैकी या जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा। आखिर में आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि एक वजीफ़ा होता है और वजीफ़ा होता है और साथ हम दुआ करते हैं। तो वजीफ़े के हवाले से हम हर रोज़ कोई ना कोई वजीफ़ा देते हैं, मगर बेहतरीन वजीफ़े में सिर्फ़ एक वजीफ़ा है, और वो वजीफ़ा है कि हम हर लम्हा दरूद भेजते रहें मोहम्मद मुस्तफ़ा और औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और दुआ बेहतरीन ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे दिलों में ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत और ऐसी मवद्दत डाल दे कि उस मोहब्बत के सदक़े में हमारा हर अमल बेहतरीन हो जाए। और अगर इस दुनिया में अमल बेहतरीन हो गया तो इंशाअल्लाह उखरवी भी हमें वो तमाम दर्जात मिल जाएंगे। जी, कसीदा गौसिया पाक इंशाअल्लाह, अस्माउल हुस्ना, और उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ। बिस्मिल्लाह।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم یا شاہ جیلان 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 سقاني الحب كاسات المثالي فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشت لنحبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهم واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاہ جیلان یا 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 شاہ وما منها شهور لو ظهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما ياتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال مريدهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد شفالي مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتسريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي نجازي وجدي به نلت الموالي أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاہ جیلان یا شاہ
یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ کریم کے پاک ناموں کا ذکر یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق 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 یا اللہ 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 یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے ہمارے کریم و رحیم ستار و غفار پروردگار، تیری توفیق اور تیری رحمت سے افطار کے وقت تیرے حضور دست دعا دراز کیے ہیں. اے اللہ تمام روزے داروں کے روزے قبول فرما اور افطار کے وقت کی برکات کی بدولت سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام پاکستان میں بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے. ہماری ایک بچی میسج آیا ہے کہ وہ چلڈرن ہاسپٹل میں ایڈمٹ شدید تکلیف میں ہے، اللہ اس بچی کو صحت دے دے. جتنے کینسر ہاسپٹلز میں ہیں، ہیپاٹائٹس کے وارڈ میں ہیں، یا جس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، افطار کے وقت کی قبولیت کے طفیل اے اللہ سب کو شفا دے دے. پروردگار ہمارے وطن عزیز میں جتنے مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے. جو اپنی اولاد کی وجہ سے شدید کرب میں مبتلا ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان کر دے. اے پروردگار جو بے گناہ پاکستانی دیگر ممالک کی جیلوں میں قید ہیں ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچتا، میرے مالک رمضان کی برکت کی طفیل ان کی خلاصی اور نجات کے اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ہمارے ملک کے بے روزگاروں کو برسرے روزگار کر دے، کاروباری طبقے کو برکت دے دے اور کاروباری طبقے کو ناجائز سے بچا لے. اے میرے پال مالک اور کریم پروردگار جو ماں باپ بچیوں کے لیے رشتے دیکھ رہے ہیں انہیں نیک رشتے دکھا دے. جن کی بچیوں کی شادیاں ہو گئی انہیں سسرال میں عزت دے دے.
اپنے شوہروں کی عزت کرنے کی توفیق دے دے اور شوہروں کو ان سے محبت سے پیش آنے کی توفیق دے دے۔ جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں مالک انہیں نیک صالح اور سالم اولاد عطا فرما دے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام اور سلامتی دے دے۔ جو اس ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی سازش رچاتے ہیں اور اس ملک میں مختلف طرح سے بد امنی پیدا کرتے ہیں، انہیں خائب و خاسر اور رسوا کر دے اور انہیں اپنے مقاصد میں ناکام کر دے۔ اس ملک کی حفاظت فرمانا، دنیا بھر کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وسلم۔